اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یعنی سب سے پہلا رشتہ جس کے ساتھ انسان کسی صورت بھی نکاح نہیں کر سکتا وہ رشتہ ہے ماں کا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امہات فرمایا، مائیں، جمع اس وجہ سے فرمایا کہ ایک تو ہے ماں، اور اسی طرح دادی نانی یا ان کی مائیں اگر زندہ ہیں تو یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ماں کی ماں، والد باپ کی ماں، اگر ان کی بھی مائیں زندہ ہیں تو ان سب کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر ماں چاہے حقیقی ماں ہو یا والد کی منقوہ ہو، یعنی والد کی کوئی دوسری بیوی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں۔ دوسرا رشتہ جس کے ساتھ انسان کسی صورت نکاح نہیں کر سکتا ہے وہ ہے بیٹی کا رشتہ۔ پھر یہاں بھی جمع فرمایا کہ بنات، بیٹیاں، یعنی اپنی بیٹیاں تو ہیں، اگر ان کی بیٹیاں ہیں، نواسیاں ہیں، یا بیٹے کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں، یعنی اپنی بیٹیاں یا آگے ان کی بیٹیاں یا بیٹے کی بیٹیاں، جہاں تک بھی اگر سلسلہ چلتا ہے تو ان کے ساتھ کسی صورت بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں۔ تیسرا رشتہ جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ ہے بہن کا رشتہ۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ صرف حقیقی بہن ہو، اگر ماں شریک بہن ہے، باپ شریک نہیں ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر باپ شریک بہن ہے، مائیں الگ الگ ہے، پھر بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، یعنی بہن کا رشتہ ہے چاہے کسی صورت بھی ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، چوتھا رشتہ تمہاری پھوپھیاں، والد کی بہن، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ چاہے باپ کی حقیقی بہن ہو، یعنی ماں شریک بھی ہو اور باپ شریک بھی ہو، یا صرف ماں شریک ہو تب بھی وہ آپ کی پھوپھی ہے، یا باپ کی صرف باپ شریک بہن ہو وہ پھر بھی آپ کی پھوپھی ہے، یعنی والد کی بہن ہے چاہے وہ ماں شریک ہے یا باپ شریک ہے یا باپ دونوں ایک ہے، کسی صورت بھی آپ اپنے والد کی بہن کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، یعنی ماں کی بہنیں، وہ بھی تمہاری محرم رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ چاہے ماں کی حقیقی بہن ہو، باپ شریک بھی ہو، ماں شریک بھی ہو، یا صرف ماں شریک ہو یا صرف باپ شریک ہو، ساری صورتیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی ماں کی بہن ہے وہ آپ کی ماں کی طرح ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی خالہ کا ادب و احترام بھی اسی طرح ہے جس طرح اپنی ماں کا ادب و احترام۔ تو والدہ کی بہن، خالہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی محرم رشتہ دار ہے، چاہے وہ ماں کی بہن کسی صورت میں بھی ہو، ماں شریک ہو، باپ شریک ہو، یا ماں اور باپ دونوں شریک ہو، کسی صورت بھی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹیاں جن کو ہم بھتیجی کہتے ہیں، یہ بھی محرم رشتہ دار ہے، بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بھتیجیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر یہاں بھی وہی تفصیل آ جاتی ہے کہ چاہے وہ آپ کا بھائی حقیقی بھائی ہے یا صرف ماں شریک بھائی ہے یا باپ شریک بھائی ہے،
کسی بھی صورت میں وہ آپ کا بھائی ہے تو آپ اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. وہ آپ کی بھتیجی ہے. وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کی اپنی بیٹی. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں، بانجیاں، یہ بھی محرم رشتہ دار ہیں. بانجیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی بہن حقیقی بہن ہے، علاتی ہے یا خیافی ہے، یعنی ماں شریک ہے، باپ شریک ہے آپ کی بہن، تو اس کی بیٹی کے ساتھ آپ کسی صورت بھی نکاح نہیں کر سکتے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ تو تھے نسبی رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے رضائی رشتوں کو بیان فرمایا، یعنی نسبی رشتے تو نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اجنبی ہوتے ہیں، لیکن دودھ پینے کی وجہ سے ان کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے رضائی رشتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں. رضاعت کا مطلب ہے دودھ پلانا. جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے 2 سال کے اندر، یعنی بچے کی عمر 2 سال یا اس سے کم ہے، مدت رضاعت 2 سال ہے. 2 سال سے اگر بچہ بڑا ہو گیا تو پھر دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. 2 سال یا اس سے کم ایک بچے کی عمر ہے، وہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ اس بچے کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں. اس عورت کا شوہر اس بچے کا رضائی باپ ہوتا ہے. اس عورت کی بہن اس بچے کی رضائی خالہ ہے. اس عورت کے شوہر کی بہن اس بچے کی رضائی پھوپھی ہے. اس عورت کی ساس اس بچے کی رضائی دادی ہے. اس عورت کا سسر اس بچے کا رضائی دادا ہے. اس عورت کی ماں اس بچے کی رضائی نانی ہے. اس عورت کا باپ اس بچے کا رضائی نانا ہے. تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں. اب ایک بچہ ہے، وہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے 2 سال سے کم عمر میں، تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو وہ بچہ اس عورت کی کسی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی رضائی بہنیں ہیں. جس طرح حقیقی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، نسبی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ رضاعت کا سلسلہ تو عربوں میں پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور اسلام نے بھی اسی کو جاری رکھا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، اور جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادب و احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے چادر بچھاتے تھے. تو یہ ہمارے لیے سبق چھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی رضائی ماں کا بھی ادب و احترام اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حقیقی ماں کا ہے. تو اسلام نے رضائی رشتوں کو بھی حرام قرار دیا ہے. اب جس طرح یہ پچھلے دنوں کراچی میں ایک بینک قائم ہوا، ہیومن ملک بینک، وہ بھی ایک قسم کا اسلامی قوانین پر حملہ کرنا اس کے مترادف تھا. یہ لوگ نام تو انسانی حقوق کا لیتے ہیں لیکن پس پشت ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے نہ اس کی اولاد کے ساتھ.
یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب ملک بینک کا کیا مقصد ہے کہ جو بھی ماں اپنی مرضی سے اپنا دودھ اس بینک میں جمع کرائے ان بچوں کے لیے کہ جن کی اپنی ماں کا دودھ نہیں ہوتا، وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے، تو ان کی زندگی بچانے کے لیے مائیں اپنا دودھ جمع کروائیں۔ اب دیکھیں کہ جب مختلف مائیں دودھ جمع کرائیں گی تو وہ دودھ تو مکس ہو جائے گا، اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کس عورت کا دودھ ہے۔ پھر جب بچے پئیں گے تو وہ جتنی عورتوں کا دودھ پئیں گے وہ سب ان کی رضائی مائیں بن جائیں گی۔ اب وہ بچے کل کے دن بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ ہماری رضائی ماں کون سی ہے، یا ان عورتوں کو کیا پتہ ہے کہ ہمارا دودھ کس نے پیا ہے۔ وہی بچہ کل کے دن جوان ہو کر اسی عورت کی کسی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو آپ بتائیں وہ نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا، اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اب بظاہر تو وہ نکاح ہوگا لیکن نعوذ باللہ وہ ساری زندگی زنا کریں گے۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، یعنی بظاہر تو بیوی ہوگی، نکاح ہوا ہوگا لوگوں کے سامنے، لیکن حقیقت میں وہ ان کی بیوی نہیں ہوگی، وہ زنا کر رہے ہوں گے۔ تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بچے کو نہیں پتا کہ میری رضائی ماں کون سی ہے، اور ماں کو نہیں پتا کہ میرا دودھ کس نے پیا ہے۔ تو اتنی بڑی خرابی اسلامی نظام کے اندر آ رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو فکر نہیں ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی یہ ہے۔ اب یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا، انسانی حقوق اگر ادا کرنے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ جمع کرانے کے بجائے آپ یہ اعلان کر دیں کہ کوئی بھی عورت جو اپنی مرضی سے، ہمارے پاس ایک ایسا بچہ ہے جو ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا پی سکتا، اور اس کی زندگی بچانے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ کسی انسان کا دودھ پیے، تو کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے آ کر اس کو دودھ پلا لے، تو جب عورت خود آ کے اس کو دودھ پلائے گی، اس عورت کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو دودھ پلا لیا ہے، اور اس بچے کے جو والدین ہوں گے ان کو بھی بتا دیا جائے کہ یہ آپ کے بچے کی رضائی ماں ہے۔ اب بچے کو تو علم نہیں ہے نا، وہ تو 2 سال سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کے والدین کو بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی رضائی ماں اور یہ آپ کے بچے کی رضائی ماں ہے۔ کل کے دن یہ بچہ اگر جوان ہوتا ہے تو اس عورت یا اس عورت کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کروانا، تو آسانی کے ساتھ انسانی حقوق بھی ادا ہو جائیں گے، اور اسلام کے جو قوانین ہیں وہ بھی باقی رہیں گے، شاعر اسلام کی توہین بھی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ لوگ اس اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، جس کی وجہ سے الحمدللہ وہ بینک ابھی بند ہو گئے۔ علماء کرام نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اور جس کی وجہ سے فی الحال وہ بینک بند ہو گئے، لیکن میرے خیال میں یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، سال کے بعد 2 سال کے بعد یہ ایک نئے طریقے سے واردات کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ جو بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، یعنی جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کی بیٹیاں آپ کی رضائی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیوی کی وہ بیٹی جس بیوی کے ساتھ آپ نے صحبت کی ہے، ہم بستری کی ہے، اس بیوی کی اگر پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اور اس عورت کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور پہلی شادی سے اس کی ایک بیٹی ہے، تو اب یہ شخص جب اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اس کو اپنے گھر لائے گا، اگر اس نے ہم بستری کر لی تو اس کی وہ پہلی والی بیٹی بھی اس پر حرام ہوگی۔ لیکن اگر صرف نکاح ہوا تھا، ہم بستری نہیں ہوئی تھی، تو پھر وہ پہلے والی بیٹی حرام نہیں ہوگی۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کہ اگر آپ نے اس عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، صرف نکاح کیا تھا اور پھر طلاق دے دی، تو اس کی پہلے شوہر سے جو بیٹی ہے پھر اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، یعنی بہو کے ساتھ سسر کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سسر اور بہو کا وہی رشتہ ہوتا ہے جو باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے۔ سسر کسی صورت بھی اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کی بہو ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹا فوت ہو گیا تو اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ بیٹے نے طلاق دے دی، وہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ چاہے صرف نکاح ہوا ہو یا ہم مستری بھی کی ہو، صرف نکاح بھی ہو جائے پھر بھی سسر اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ایسا زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو الگ سے بیان فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا منہ بولا بیٹا، آج کل بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، تو منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس طرح منہ سے بولنے سے کوئی کسی کا بیٹا نہیں بنتا۔ اگر کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا دیا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ وہ اگر فوت ہو جاتا ہے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ بیٹا بنتا ہی نہیں ہے اس کی بیوی بھی اس کی بہو نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹے کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ایک صورت نکاح کے حرام ہونے کی کہ آپ دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع نہ کرو، یعنی ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ آپس میں بہنیں نہیں ہونی چاہیے۔ دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں بیویاں بنانا جائز نہیں ہے۔ جس شخص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے وہ اس کی بیوی بن گئی، اب اس کی دوسری بہن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ پہلے والی اس کے نکاح میں ہے۔ ہاں، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، یا پہلی والی کو طلاق دے دے تو پھر دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو وہ بیوی نہیں بنا سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ہاں، اگر زمانہ جاہلیت میں آپ نے ایسا کر لیا ہے تو پھر ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو کہ ہم آئندہ نہ تو یعنی جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، نہ تو ہم اپنی بہو سے شادی کریں گے اور نہ ہی دو بہنوں کو نکاح میں جمع کریں گے۔ جو کچھ زمانہ جاہلیت میں ہو گیا وہ ہو گیا، نہ سمجھی کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح حکم بیان فرما دیا ہے تو پہلے جو کچھ ہو گیا اس پر توبہ کر لو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان فرمانے کے بعد فرما دیا کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، یعنی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اگر پہلے جو کچھ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے۔